وائف نے بات کی تھی, ان کی بیٹی نے بات کی تھی. یہ سارے کے سارے سب سے اہم بات یہ ہے, میں تو اس یوتھ کو دیکھ کر آپ یقین کیجئے, جب یہ میں پروٹیسٹ میں اس دن تھا, عمران صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, یہ سب وہاں پر جب نعرے لگا رہے تھے, میں تو اس یوتھ کا جو ایک انتھوزیزم ہے وہ دیکھ کر اتنا امپریس ہوا ہوں کہ میں تو پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے اور پاکستان کا ایک برائٹ فیوچر ہے, اس پہ کنونسڈ ہو گیا ہوں میں. آپ کو اور یہ ایموشنلی بات نہیں کر رہا, میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات. اچھا, اس بات پہ میں تھوڑا سا آگے اس کو لے کے جانا چاہوں گی. اکثر ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے پازیٹیو چینج پہ بلیو کرنا, بٹ لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہے. لوگ مجھے کہیں گے آپ ہی نیگیٹو بات کر رہی ہیں, بٹ عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا, ہمارے جذبات آگے آتے ہیں. وہی بات ہے, میڈیا جب تک اس کو زندہ رکھتا ہے, فیملی جن پہ بیتتی ہے وہ تو ہر جگہ جا کے کھڑے ہوں گے, ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے انصاف کے لیے, لیکن لوگوں کے سینٹیمنٹ کو آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں, ہم نے ملتان میں بھی دیکھا, بے رحمی سے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا, ان کو سیالکوٹ میں بھی ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے, لیکن لوگوں کی سینٹیمنٹس بھی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ ان کی برسی کا واقعہ آتا ہے تب دوبارہ ابھر کے جذبات آتے ہیں. سوسائٹی میں ایز سچ چینج نہیں آ رہا, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں, شکریہ آپ کا بہت. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا خلاصہ پیش کروں کہ جو واقعہ شاہزیب خان کے ساتھ ہوا وہ ایک انتہائی ہولناک واقعہ تھا, اور اس واقعے سے ہر گھر اور ہر شخص, چاہے خواہ کسی پارٹی سے تعلق ہو, وہ موو ضرور ہوئے ہیں, ٹچ ضرور ہوئے ہیں, سو فیل کیا لوگوں نے, اس کا پین ایک فیل کیا لوگوں نے. وہ اتنا زیادہ اس کا پین اس لیے فیل ہوا کہ سوشل میڈیا پکڈ اٹ اپ ویری کوئک. اس کو پک کیا انہوں نے, اس کی تصویریں شاہزیب کی لگائیں, فیس بک پہ پیج بنایا اور وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو ٹریگر کر دیتا ہے, جو سوشل نیٹ ورک کو ہلا دیتا ہے, جو یوتھ کو جگا دیتا ہے, جو قوموں کو بدل دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات. جیسے آپ دیکھیں گے, تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ملالہ یوسفزئی کا ایک واقعہ ہوا. وہ پہلی بچی نہیں تھی جس کو گولی لگی, یا وہ آخری بچی نہیں تھی جس کو گولی لگی. دہلی میں آپ دیکھیں ریپ کیس جو ہوا ہے, روز 10 ریپ کیس ہوتے ہیں دہلی میں, ریپ کیپٹل کہلاتا ہے دہلی. وہ ایک واقعہ تھا, اس نے پورے کیپٹل کو جھنجھوڑ دیا ان کے, لیکن اس کے بعد بھی ریپ کیسز رکے نہیں, یا اس سے پہلے والے ریپ کیسز ایسا نہیں کہ ہوئے نہیں, وہ پہلا ریپ کیس تھا. بٹ دیٹ ون سمبولک تھنگ از ناؤ چینجنگ دا سسٹم. وہاں پہ اب چینج آ رہی ہے, مونیومنٹل چینج ہوگا, بڑا چینج آ رہا ہے. تو اس طرح کوئی ایک واقعہ بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاہزیب خان کو اللہ نے سلیکٹ کیا کہ اس بچے کے ذریعے یہاں پہ ہم نے اس سسٹم کو جھنجھوڑنا ہے, یہاں پہ لوگوں کو جگانا ہے. جو ہم جیسے لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں, ہمیں جگانا ہے. تو ہم جاگے ہیں, ہم نکلے ہیں باہر. ان کی ہمت ہے, اللہ نے ان کو اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اگر ان کی جگہ رکھ کے کبھی سوچتا بھی ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ہوا ہوتا تو میں کیا کرتا. میرے اعصاب ساتھ ہوتے میرے, میں ایسا سوچنا نہیں چاہتا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس دن موو ہوا جس دن شاہزیب خان زادہ کا میں نے پروگرام ٹی وی پہ دیکھا, اور انہوں نے اپنے انٹرو میں ہی چینجڈ ایوری تھنگ, اور انہوں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس شاہزیب خان کی جگہ شاہزیب خان زادہ بھی ہو سکتا تھا, اور اس میں آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا تھا, میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا, آپ کا باپ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا تھا. دیٹ واز دا مومنٹ. ایک مومنٹ ہوتا ہے نا, اسپر آف دا مومنٹ. آئی فیلٹ کہ نہیں, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ یار, یہ تو دس از بیونڈ پالیٹکس, نو پوائنٹ اسکورنگ, وی ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ چینج اٹ ناؤ. اگر ابھی نہیں تو پھر انہوں نے وہاں کہا کہ اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. تو واقعی مطلب اگر ہم نہیں نکلیں گے گھر سے اور سسٹم چینج کرنے نہیں نکلیں گے تو یہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بہت بڑا سوال, جو ہم لانگ ٹرم پازیٹیو چینج کی بات کر رہے ہیں, اس میں اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اکثر چینج کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہمیں کیا بدلنا ہے. اگر میں سر آپ سے پوچھوں, نیومرس ایسے واقع جب ہم سن رہے تھے, تھوڑا انسینسٹیو ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن وہ سکندر جتوئی صاحب بھی کہتے جی شہر میں تو روزانہ 14-15 لوگ مر جاتے ہیں. تو یعنی اتنی بے حسی, اتنی انسینسٹیوٹی کہ ہمارے لیے کسی کی جان کا زیاں اب ہمارے لیے کوئی بڑی چیز رہ ہی نہیں گیا. اس نہج پہ ہم کیسے پہنچے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے وہ تھوڑا انٹرویو دیکھا, میں نے کہا کتنا بے حس آدمی ہے کہ ایک شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ ڈرنک تھا, اس کا جی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, اس طرح کی باتیں. میں نے کہا اگر اللہ نہ کرتے میرے بیٹے سے کچھ ہو جاتا تو پہلے تو میں افسوس کرتا, دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ اگر ناگہانی ہو گئی تو یار پلیز مجھے معاف کر دیں. تو مجھے پھر بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہے, مگر اس کے اندر کہیں سے انسانیت کی ایک قطرہ بھی نظر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا کبھی برگر, کبھی کہہ رہا ناک میں مکا, وہ یہ کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں میرا بچہ کدھر ہے, جس کو اپنا بچہ ہی نہیں پتا کدھر ہے تو اس سے کیا بات کرنی. سر لیکن ایک یعنی جب میں وہ انٹرویو ان کا دیکھ رہی تھی, آپ کے اور میرے گھر میں ہمیں ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جی
میرا بچہ کہاں ہے، اس سے میں نے 3 دن بات نہیں کی، یہ نارمل نہیں ہے. لیکن پاکستان میں واقعی جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک اپر ایلیٹ کلاس کی، وہاں پہ ہو یہی رہا ہے. آپ کا بچہ 3-4 دن آپ سے ان ٹچ نہیں ہے، یا لندن میں پڑھ رہا ہے یا کہیں باہر ہے، فیملیز ایسے رہ رہی ہیں، تو اٹ از انہونی بھی نہیں ہے. بالکل. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایلیٹ کلچر میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ بقول ان کے کہ میرے بیٹے پر قتل کا جھوٹا الزام لگا ہے وہ شدید ڈپریشن میں ہے. کوئی ایلیٹ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا شدید ڈپریشن میں جھوٹا قتل کا بقول ان کے الزام لگائے، ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے 1 ہفتے سے. یہ ویسے کلچر ضرور ہے 3-4 دن اپنے بچوں سے بات نہ کرنا، بٹ یہ نہیں ہے کہ بقول ان کے جھوٹا الزام لگا ہوا ہے بہت شدید ڈپریشن ہے میرے بچے کو، بٹ ہمارا رابطہ. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آج بھی پولیس ڈھونڈ رہی ہے، کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی 4 دن 5 دن پرانا واقعہ ہو گیا، اب ان بنگلوں میں ان گھروں میں تو ہوگی نہیں، پولیس کہاں ڈھونڈ رہی ہے، کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے، اور یہاں پہ اس پینل سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں اس وقت شاہ رخ جتوئی کہاں پہ، since we are all trying to see where this case actually builds up. Stay with us and we'll be right back after a short break. سہنی دھرتی میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے سندھ بینک کی آبادکار ٹریکٹر اسکیم، نرم شرائط، کم مارکا، آسان قسطوں میں 5 سے 7 سال میں واپسی. سندھ بینک، کراچی تو کشمیر، ترقی بے نظیر. بدلا ہے نظام تو حق ملا عوام کو. آزاد پاکستانی ریاست کے ذمہ دار عوام کے لیے فلاحی پاکستانی مملکت کا قیام، مسلسل کامیابیوں کا تسلسل، بین الاقوامی اور اندرون ملک زبردست پذیرائی، اعتماد سازی کا عزم لیے ہوئے. وسیلہ روزگار سے مجھے اتنا اعتماد ملا ہے کہ میں ایک اچھے ادارے میں جاب کر رہی ہوں. اب مجھے اتنی سیلری مل جاتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہوں. جنوری 2013 میں مزید 20,000 مستحق افراد کی فنی و تکنیکی تربیت کا آغاز. عوام کا اعتماد، بے نظیر خدمات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ وتھ می سدرا. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں شاہ زیب خان کیس کے حوالے سے. جس طرح کے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بھلانا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی اپنے آپ کو ریپیٹ نہ کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ایکٹ ایز کیٹلسٹ فار چینج. اللہ تعالیٰ شاہ زیب خان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اس کی فیملی کو جتنا ان کو حوصلہ، جتنی ہمت ان کی ہے وہ اسی طرح بندھی رہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی وہ دن دیکھیں جب شاہ زیب خان کو انصاف ملے. لیکن سر اب جو سچویشن ہے، جس طرح یہ معاملہ لوگوں میں جس طرح ان کو متحرک کر دیا ہے، جس طرح ان کے دل میں ایک آگ لگ گئی ہے، اٹ از وے بیونڈ کہ جی شاہ رخ جتوئی کو سزا ملے. اب تو بات کی جا رہی ہے سسٹم کی تبدیلی کی، جہاں پہ ہم پیرنٹس اگر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی احساس ہو کہ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے تمام اثر و رسوخ اور وسائل بھی اگر دیے ہوئے ہوں، بہترین چیز یہ ہے کہ آپ تربیت کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ تربیت اچھی کریں گے تو آگے بچہ چلے گا. دیکھیں جی، ہم پرانے زمانے لوگ کہتے تھے کہ اس کے ماں باپ اچھے تھے تو یہ اچھا نکلے گا، تو وہ ایک تربیت ہوتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ انگلش اسکول میں پڑھتا تھا، اردو میں بھی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں. فاطمہ بجیا ایک دن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ایسی بولنے لگی، انہوں نے کہا مجھے ڈراپ کر دو، ان کا KDA میں گھر ہے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو ڈراپ کرتا تھا. تو مجھے ایسے کہنے لگی کہ اورنگزیب ہم اردو میڈیم سے پڑھے ہیں، ہماری انگلش بہت اچھی ہے، ہمیں فادر نے بڑی اچھی تربیت دی ہے. تو مطلب میں ایک بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، یہ بہت اچھی فیمس لیڈی ہیں اور پڑھے لکھی فیملی ہے ٹوٹل. تو یہ تربیت کی بات ہے. اب یہ تربیت جب آپ اس کو پیدا کرتے ہیں، اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں نا، میں ایز اے پولیس افسر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی وائف کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر میرا بیٹا غلط کام کر کے آئے گا میں اس کو چھڑانے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوں. اور میں اکثر بیٹا کہتا تھا بابا آپ کیا بات ہے موبائل مجھے نہیں دیتے، کبھی ہوتی تھی. میں نے کہا بیٹا یہ موبائل گورنمنٹ کی چیز ہے، یہ تمہارے پیچھے چلنے کی چیز نہیں ہے. اور میں اس کو آپ بلیو کریں ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا اس جگہ نہیں بیٹھو، گھر میں زیادہ تر بیٹھو. اور وہ کسی الٹی سیدھی جگہ نہیں جاتا تھا. رات کو جب تک وہ نہیں آ جاتا تھا میں سوتا نہیں تھا. چاہے میں اس کو آپ کو ایک عجیب سی بات کہوں
کہ میں اس کو مارتا بھی تھا کہ تم لیٹ نائٹ کہاں سے، تو ہنستا تھا، میں کہتا تم بہت ڈیٹ ہو بھائی، تم ہنس رہے ہو، حالانکہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر کے آتا تھا. پھر میں سوتا تھا جب وہ